اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران تراویح آج کی تلاوت میں سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آج کی تراویح کا ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں خوبصورت دعا کا ذکر ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ مولا تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، ہدایت ملنے پر میں مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اقرار کرتا ہوں، تا زندگی میرا دل اسی ہدایت پر قائم اور دائم رہے، کبھی میرا دل ہدایت کے راستے سے ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، وہ تو سامنے ہیں، جو کافر ہیں وہ نہیں مانتے، یہود و نصارہ نہیں مانتے، لیکن علماء نے لکھا کہ اگر مسلمان اپنی ذات کے متعلق سوچے، کتنے ایسے احکامات ہوں گے قرآن مجید فرقان حمید کے کہ جو وضاحت اور مطلقاً حکم دے دیا کہ ایمان والوں تمہیں یہ چیز کرنی ہے تو ہر صورت کرنی ہے۔ ایک لمحے کے تصور باندھیں کہ جنہوں نے انکار کیا وہ تو کافر ہوئے، ان کے لیے تو جہنم ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کے کسی حکم کو نہیں مانتا یا سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیات کا خلاصہ بھی اس کو بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات الہی کا انکار کرنے والوں کو سخت ترین اور دردناک عذاب کی خبریں سنائی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، کہا کہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ تو سوچو کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے جو تمہیں صورت دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں کون ہے جو تمہارے کان دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی تو ہے جو تمہارا پورا وجود بنا دیتا ہے۔ پھر متقین لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے سورہ آل عمران میں کہ متقین وہ لوگ ہیں قرآن کی نظر میں جو ہمیشہ صبر کے دامن کو پکڑ کر رکھتے ہیں، مال زیادہ آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، مال میں کمی ہو جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچ کے راستے کو اپناتے ہیں اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں۔ اور متقی وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرتوں کا سوال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم کی تباہی کا ذکر کیا، قرآن پاک میں کئی قوموں کی تباہی کا ذکر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام۔ البتہ جس قوم کا قصہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ان کی تباہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ جو آج ہماری ذاتوں میں رچ بس گئی ہے۔ وہ کیا رچ بس گئی ہے؟ ان قوموں نے کیا کیا تھا کہ وہ عمل کو چھوڑ کر امید کو پکڑے ہوئے تھے۔ جیسا میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، یہودی ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امید ہے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہم جہنم میں جائیں۔ یہودی ایک دوسرے کو یہ بات کہتے تھے۔ کیا یہاں حکم ہوا کہ عمل کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی قوم امید کا فقط سہارا لے کر آئے گی تو یاد رکھنا اس امید پر تکیہ نہ کرنا، اس امید پہ چل کے نہ آ جانا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی محبت الہی کی دلیل بن جاتی ہے۔ فرمایا پیارے یہ محبت کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تم سے محبت کریں، مصطفیٰ سے محبت کا اجر اللہ یہ دے گا۔ پھر پیارے ان کو کہنا نہیں پڑے گا بلکہ خود خدا ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بڑا خوبصورت واقعے کا یہاں ذکر ہوا حضرت بی بی مریم کا۔
ان کی والدہ میں نظر مانی کہ میرے ہاں جو پیدا ہوگا یا اللہ میں اسے تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ اب قسمت دیکھیے، بی بی مریم کی ولادت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام سے کہا، یہ رشتہ دار بھی تھے آپس میں، اب کیا کروں، میں نے تو نظر مانی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا نظر مانی ہے تو وقف کر دو۔ تو اب بیت المقدس کے ایک کونے میں یا ایک جگہ پر ایک کمرہ وقف کر دیا گیا، تو بی بی مریم وہاں پر عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، رب کا قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پورا واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام آتے ایک عجیب منظر دیکھتے۔ وہ منظر کیا ہوتا کہ جو موسم جس پھل کا نہ ہوتا وہ پھل بی بی مریم کے حجرے میں موجود ہوتے۔ گرمی کا پھل سردی کے موسم میں اور سردی کا پھل گرمی کے موسم میں ان کے حجرے میں موجود ہوتا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم یہ کون لے کر آتا ہے؟ یہاں تو کسی کا آنا جانا ہی نہیں ہے، تم ہوتی ہو اور عبادت کرتی رہتی ہو، یہ پھل کون لے کر آ جاتا ہے؟ تو بی بی مریم نے جواب دیا، وہی رب یہ پھل کا انتظام کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے اعزازات ان کو عطا فرماتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جان لیا، اے بیوی مریم کو جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ دعا کروں؟ تو انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ جس مریم کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، عمر کے اس حصے میں زکریا کو اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا ہے۔ پھر بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ مریم سے جب فرشتوں نے کہا تھا، جب وہ سفر میں فرشتوں نے کہا مریم تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، تو مریم نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے چھوا نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کن کہتے ہیں ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی پھر یہاں پر ذکر ہو گیا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے گا پھر اس سورت مبارکہ میں مباہلہ کا ذکر آیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دین کی حقانیت، اسلام کی حقانیت پر مباہلہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز برحق ہے، دین کا اہم ترین رکن ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ یہ دین کی حقانیت کا سلسلہ ہے نماز کا۔ اب اگر کوئی کہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نماز جو ہے دین کی حقانیت میں نہیں ہے، آپ مباہلہ کریں، آپ کہیں آؤ پھر اس کو مباہلہ کرتے ہیں، لیکن مباہلہ کون کرے گا؟ جس کے پاس علم بھی ہوگا، یاد رکھے گا، خالی کور ذہن کے ساتھ بھی مباہلہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مباہلہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا یہ خدا ہے، کسی نے کیا کہا، الغرض مختلف لوگوں کے نظریات بن گئے۔ اور جب آقا علیہ السلام کا دور آیا، پھر حضور علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اگر ایسی بات ہے آؤ ہم عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور عیسیٰ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا ہے، یہ اسلام کی حقانیت کا درس ہے۔ اور جو لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، پھر ایسا کرو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی بات کی، اپنے بیٹوں کی بات کی، اپنے گھر والوں کی بات کی، کیا تھا کہ آؤ اب مباہلہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت مباہلے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایک طرف عیسائی کھڑے ہوں گے اور ایک طرف محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، دونوں فریقین ہاتھ اٹھائیں گے اور کیا عرض کریں گے، یا ربنا ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ تیرے پیغمبر ہیں، مسلمانوں کی دعا، عیسیٰ تیرے پیغمبر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، ہم میں سے جو غلط ہے اس کو تو برباد فرما دے۔ یہ مباہلے کا طریقہ ہوتا تھا۔ جب امانت کی ادائیگی کا حال یہاں پر بیان ہوا، لوگوں سے کہا گیا کیا تمہیں میرے محبوب علیہ السلام کا اسوہ یاد نہیں، میرے محبوب کی سیرت یاد نہیں؟ جب ہجرت کی رات تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں دی تھی۔ اچھا وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، ان امانتوں میں کچھ امانتیں کفار کی بھی تھی، اور حضور نے حضرت علی سے کہا تھا علی جب صبح ہو جائے تو ہر ایک کو اس کی امانت اسی طریقے کے ساتھ واپس کرنا جس طرح سے وہ ہمارے پاس رکھوا کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ راہ خدا میں پسندیدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جب تمہیں خدا کی بارگاہ میں
کچھ خرچ کرنے کا موقع مل جائے تو اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ سامان دینا چاہو، پیسہ دینا چاہو، جو کچھ دینا چاہو، اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر عمدہ چیز خدا کی بارگاہ میں دینا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم اعلیٰ امت ہو۔ تمہیں تو موسیٰ نے بھی مانگا تھا، تمہیں تو کئی انبیاء نے تڑپ تڑپ کر مانگا تھا، اور جب اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ مانگنے کی وجہ کیا ہے، اس آخری امت کا آپ تقاضا کیوں کر رہے ہیں، تو موسیٰ نے کہا یا اللہ باقی ساری امتوں کے معاملات الگ ہیں، مگر یہ امت وہ ہے جس کا ذکر تو نے اس تورات میں بھی نازل کر دیا ہے، اور وضاحت کر دی گئی کہ اس امت کی ایک خوبی اور ایک شان اللہ یہ بنائے گا کہ یہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کے ارادے پر اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی نیکی لکھنا شروع کر دو۔ لیکن یاد رکھے گا اس آیت کا اگلا خلاصہ کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے اس وقت کہلاؤ گے، تم بہترین اس وقت ہو جاؤ گے جب تم نیکی کرو گے، نیکی کی دعوت دو گے، جب تم برے کام سے بچو گے، لوگوں کو برائی سے بچاؤ گے، جب تم اپنی اصلاح کرو گے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو گے، پھر تم بہترین کہلاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مومنوں کے چہروں کو روشنی عطا فرما دے گا، ایسا روشن ہوگا چہرہ۔ اب یہ روشنی ایمان کے حساب سے ہوگی، اعمال کے حساب سے ہوگی، جس کا ایمان جتنا زیادہ، جس کے اعمال جتنے اچھے، اسی طرح کا اس کو نور اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، بالکل سیاہ ہوں گے، ان میں کافر تو ہے ہی ہیں جن کے چہرے داغدار ہوں گے، لیکن یاد رکھے گا جن مسلمانوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، توبہ نہ کی اللہ کے حضور، اس کی رحمت کے طلبگار نہ بنے، یاد رکھے گا بڑا سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ وہ حسرت سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا، ان کو دیکھ کر وہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے، اور جب وہ گناہ گار ان کو دیکھیں گے اپنی ذات پہ شرمندگی ہو رہی ہوگی، ندامت ہو رہی ہوگی، کاش کاش ہم نے دنیا میں ایسے عمل کیے ہوتے کہ آج ہمارے چہروں کو بھی اللہ روشنی عطا فرما دیتا۔ پھر ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد رکھو جس نے اپنی تعداد پہ غرور کیا، اپنے حسن پہ غرور کیا، اپنے مال پہ غرور کیا، یہ خلاصہ تو بدر کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں، لیکن علماء نے تحقیق کے بعد بتا دیا کہ کفار نے بھی اپنی تعداد پہ ناز کیا تھا، کفار نے اپنے سامان پہ ناز کیا تھا، کفار کہتے تھے ہم سے بڑا خوبصورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر ذلت ان کا مقدر بنی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اے ایمان والو، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کم تعداد والوں کے لیے 3000 فرشتوں کی جماعت کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا، پھر 3000 کے بعد پھر 5000 معزز و مکرم فرشتے اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی معاونت کے لیے بدر کے میدان میں بھیج دیے تھے۔ تو کہتے ہیں نا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو مقبول اور منظور فرمائے۔